بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کیوں کھایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اور نیک بندوں کو انسان کے نزدیک اس لیے واضح کیا تاکہ لوگ ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ ایسے ہی اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور لوگوں کی اصلاح کرو۔ وہ لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کو محبت سے رہنا سکھاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور لوگوں کو سمجھانے لگے کہ پیار محبت سے رہا کرو۔ اللہ کو حسن سلوک بہت پسند ہے، پر وہ لوگ نہ مانے اور حضرت یونس علیہ السلام کی توہین کرنے لگے۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے سالوں سال محنت کی اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی، پر وہ لوگ نہ مانے اور آپ کا مذاق بنانے لگے۔ آخرکار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، بہت جلد تم لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور یہ بول کر حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے اور دل میں سوچنے لگے کہ یہ لوگ نہیں سدھرنے والے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی اجازت کے بغیر ہی بستی کے لوگوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ کچھ ہی دن گزرے اور آسمان پر ایک بڑا سا بادل بن گیا جس میں آگ کے شعلے اور بجلی چمک رہی تھی۔ جب بستی کے لوگوں نے یہ سب دیکھا تو وہ لوگ سمجھے کہ شاید قوم لوط کی طرح ہم پر بھی عذاب نازل ہو گیا ہے۔ وہ لوگ گھبرا کر اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، دعائیں مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام سچے نبی تھے، ان کا اللہ بھی سچا ہے۔ ہم نے ان کی بات نہیں مانی اور اب ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا ہے اور ہمیں اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا، چلو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ سب لوگ زمین پر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے اور اللہ سے رو رو کے دعا کرنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ 3 دن تک اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو بھی معاف کر دیا، اور وہ آگ کا گولا اس بستی سے دور چلا گیا اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ آئے اور ہمیں اللہ کا دین سمجھائے، امن اور محبت سے رہنا سکھائے۔ اور دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر اس بستی سے دور جا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ دوبارہ کبھی میں اس بستی کے لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا اور نہ ہی ان کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ کشتی اپنے مقام کی طرف رواں دواں تھی کہ اچانک طوفان شروع ہو گیا۔ کشتی کے مالک نے کہا، کشتی کا وزن کم کرنے کے لیے جو بھی سامان ہے آپ کے پاس وہ سمندر میں ڈال دو۔ سب نے مل کر سارا سامان سمندر میں ڈال دیا، پھر بھی وزن کم نہیں ہوا اور نہ ہی کشتی سنبھل سکی۔ تب ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کسی ایک کو سمندر میں گرنا ہوگا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سالار بولا، قرعہ اندازی کرتے ہیں اور جس کا بھی نام آئے گا وہی سمندر میں جائے گا۔ جب قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ سب کہنے لگے، نہیں یہ تو اللہ کا نبی ہے، اس کو سمندر میں ڈال نہیں سکتے۔ ایک بار پھر قرعہ اندازی کی گئی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ تیسری بار پھر قرعہ اندازی کی گئی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور یہ سوچ کر وہ سمندر میں کود گئے۔
اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے نبی کو اپنے پیٹ میں رکھو۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کرنا، میں وہ کام نہیں کر سکا جو تو نے میرے ذمے لگایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزر گئے۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ کو اس کی سب سے محبوب چیز کا واسطہ دوں، پھر اللہ میری دعا قبول کرے گا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام کو یاد آیا کہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بتایا تھا کہ یہ پوری کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے اس قید سے رہا کر۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ جا اور میرے نبی کو خشکی کی طرف رکھا۔ وہ مچھلی خشکی کی طرف گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے خشکی پر اگل دیا۔ اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر حضرت یونس علیہ السلام کا پورا جسم سوج گیا اور دھوپ برداشت نہ ہوئی اور آپ کا جسم جلنے لگا۔ تب آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے رہا کر دیا، اب اس تکلیف سے بھی نجات عطا کر۔ تب اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت میرے نبی پر سایہ کرے اور خوراک بھی مہیا کرے۔ اللہ کے نبی اس درخت کے سائے میں صحت یاب ہونے لگے۔ جب مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تو اللہ کے نبی واپس اس بستی میں چلے گئے جہاں اللہ نے حکم دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ نے ایک سبق رکھا ہے۔ جس طرح سورج روشنی دیتا ہے، زمین اناج دیتی ہے، چاند راحت اور سکون دیتا ہے، کسی کو خود کچھ بھی فیصلہ اختیار نہیں ہے۔ سورج کو یہ اختیار نہیں کہ مشرقی اور مغربی لوگوں پر روشنی کرے اور شمال و جنوب پر نہیں۔ بارش کو یہ اختیار نہیں کہ مومن پر برسے اور منافق پر نہیں۔ ویسے ہی اللہ کے نیک بندوں کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کس کی اصلاح کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی ہے، کون اللہ کے قریب ہے اور کون اللہ سے دور ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، یہ بھی بس اللہ ہی جانتا ہے۔